میقات کی حکمت کیا بیان کی گئی ہے؟ چنانچہ شاہی دربار میں حاضری کے کچھ آداب اور ضوابط ہوتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اسی اعتبار سے احکم الحاکمین رب العالمین کے دربار میں حاضری کے بھی اللہ تعالیٰ نے آداب مقرر کیے ہیں۔ میقات کی پابندیاں اسی کے قبیل سے شمار کی گئی ہے۔ جو شخص باہر سے دربار خداوندی میں حاضری کے ارادے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے میقات پر پہنچتے ہی احرام کی پابندیاں شریعت کی طرف سے لازم کر دی گئی ہے، اور احرام کی حالت میں کمال عاجزی کی حالت ہوتی ہے۔ ننگ دھڑنگ رہتا ہے، دو کپڑا جسم کے اوپر رہتا ہے انسان کے، جس میں آدمی اپنی شان و شوکت کو اتار کر ایک عاجز بندے کی شکل میں ننگے اور کھلے پاؤں حاضر رہتا ہے۔ کوئی جسم پر کچھ نہیں رہتا ہے، ایک دو کپڑا رہتا ہے کفن کی شکل میں۔ اس حکم میں امیر، غریب، بادشاہ، رعایا، فقیر، مالدار، وزیر اعظم، نوکر، چاکر، سب کے سب جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ اس عالی دربار میں سب کو یکساں اور سب کو یکساں انداز میں حاضر ہونے کا حکم دیا کہ میں رب ہوں، میرے دربار میں سب کو اسی طریقے سے آنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں نقل ہے وَلِأَنَّ هَذِهِ بُقْعَةٌ شَرِيفَةٌ لَهَا قَدْرٌ وَخَطْرٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَالدُّخُولُ فِيهَا يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ عِبَادَةٌ اظہارا لشرفها علی سائر البقاء۔ یہ بدائع الصنائع جو زکریا بگٹی کو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 371 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب میقات سے متعلق جو مسائل ہے، اب یہ تو میقات کی بحث تھی، اب میں یہاں سے اس کے میقات کے جو مسائل ہے اس مسائل پر الگ الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بحث جو ہے کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 105 اور 106 عنوان ہے میقات کی حکمت، اس کے تحت جو ہے نقل کیا گیا ہے۔